جو مساجد ہیں، مدارس ہیں اور درگاہیں ہیں، ایک ایک کر کے اس طریقے سے لگتا ہے کہ یو پی میں جو بلڈوزر چل رہا تھا اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہو کر کے دلی میں چل رہا ہے۔ رات کے 3 بجے اور 4 بجے آتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ اچانک آتے ہیں۔ پولیس فورس ساتھ میں ہوتی ہے، اگر چند لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے تو فورس راستے بند کر دیتی ہے۔ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے، مرکزی سرکار کی ہے، ایل جی کی ہے کہ وہ خاص طور پہ ایک طبقے کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار کر رہے ہیں اور ایک طبقے کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کو جب مسمار کیا جائے گا تو یقیناً ان کے اندر یہ فطری چیز ہے کہ ان کے اندر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند دلی کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالرازق صاحب میرے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے ہیں۔ مدعا ہے دلی میں مسجدوں اور مزاروں پر چل رہا بلڈوزر۔ تو مولانا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جگہ جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چنہت کر کے مدرسوں اور مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس پر آپ کی پرتکریا کیا ہے؟ پہلے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک بہانہ بنا کر کے اور یہ کہہ کر کے کہ راستوں کو چوڑا کرنا ہے اور یہ راستوں میں آ رہے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں راستے بعد میں ہمارے چوڑے کیے گئے، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، قدیم چیزیں ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، مساجد ہوں اور ہمارے درگاہیں ہوں اور قبریں ہوں، ان سب کو جس طریقے سے مسمار کیا جا رہا ہے، بلڈوز کیا جا رہا ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ ایسا نہ کرے کہ خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ صرف ایک مذہب کی ہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے اور بھی مذہبی عبادت گاہیں ہیں جو راستوں پر ہیں اور کناروں پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ خاص طور پر نشانے پر جیسے آپ نے سوال کیا ہے، وہ عبادت گاہیں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں اور درگاہیں ہیں، ایک ایک کر کے اس طریقے سے لگتا ہے کہ یو پی میں جو بلڈوزر چل رہا تھا اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہو کر کے دلی میں چل رہا ہے۔ تو اب دلی سرکار کو بھی چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے، ایل جی کو بھی چاہیے کہ وہ جو یہاں کے رہنے والی ایک مستقل ایک مائنورٹی کی جس کو کہا جاتا ہے مسلمان ہیں، ان کے جذبات کا خیال کریں اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات اور مذہبی تعلق ان تمام چیزوں سے ہے تو ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے عقائد کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ ابھی جیسے جمعیت کے دفتر کے برابر والی مسجد تھی، اس کے برابر میں ایک مندر تھا، اس کو بھی ڈیمولش کیا گیا، جگہ لی گئی اس کی تھوڑی۔ اس کے علاوہ ابھی غازی پور کا بھی معاملہ سامنے آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ توڑنے کے لیے بلڈوزر پہنچتے ہیں تو کیا جب خبر مل جاتی ہے مسلم تنظیموں کو اور مسلم رہنماؤں کو، کیا وہاں پہنچنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیا وہاں جا کر ان کی خبرگیری کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ یا اگر ہوتی ہے تو وہ اس کو نبھا نہیں پا رہے ہیں؟ یہ میرا ڈائریکٹ سوال آپ سے۔ دیکھیے جیسے کہ ابھی یہاں بنگالی مارکیٹ میں ہوا اور کل غازی پور میں ہوا، رات کے 3 بجے اور 4 بجے آتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ اچانک آتے ہیں۔ پولیس فورس ساتھ میں ہوتی ہے، اگر چند لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے تو فورس راستے بند کر دیتی ہے، پورا سیز کر دیتی ہے، وہاں تک آنے نہیں دیا جاتا۔ یہاں تک کہ کل غازی پور میں تو میڈیا تک کو جانے نہیں دیا گیا، جبکہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ میڈیا بھی ایسی جگہوں پہ چلی جاتی تھی، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، تو مستقل روک دیا جاتا ہے اور اچانک آ کر کے حملہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پبلک آ بھی جائے یا تنظیموں کے لوگ آئیں تو ڈائریکٹلی پولیس سے ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ اور وہاں غازی پور میں پہنچے، ان سے مانگا گیا بھائی آرڈر دکھاؤ، کون سے آرڈر میں آپ کو دیا گیا ہے اس کے توڑنے کا یا ڈیمولش کرنے کا کوئی آرڈر ہو، وہ مانگتے رہ گئے، وہاں کے ذمہ داران نہیں دیا گیا، باہر کے لوگ جانے کی کوشش کی، ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ جمعیت مانا جاتا ہے کہ عدالت کا راستہ اختیار کرتی ہے اور قانونی چارہ جوئی کرتی ہے تمام معاملات میں، ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں جو بلڈوزر کارروائی ہو رہی ہے دلی میں جو ہو رہی ہے، اس میں کیا جمعیت مستقل طور پر کوئی ایسا مضبوط قدم نہیں اٹھا سکتی کہ کورٹ جائے اور ان چیزوں پر روک لگوائے، اسٹے لے کر آئے؟ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، ابھی دیکھیے چونکہ ایک پچھلا مہینہ یہ پورا رمضان کا تھا اور رمضان میں کئی کارروائی اس طرح کی ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے 2 دن کے بعد اپنی جمعیت علماء ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے 2 دن کے بعد، اور اس میں اس مسئلے کو ہم اٹھائیں گے، پھر مشورہ کریں گے اور اپنے وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے قانونی اعتبار سے انشاءاللہ ان کو مکمل کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں مولانا، اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس میں مسلم تنظیموں پر خود میں ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے، مسلم رہنماؤں پر اٹھ رہا ہے، دلی وقف بورڈ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھئی جب توڑ دیا جاتا ہے تو اس وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیے اب سوالات تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، ملک آزاد ہے، ہر ایک چیز کو ہر ایک انسان کو اختیار ہے، لیکن تنظیموں کو پہلے سے اگر یہ بات معلوم ہو کہ بھئی اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں اور قانونی داؤ پیچ کی وجہ سے اس کو شہید کیا جا رہا ہے، ڈیمولش کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے،
تو ہم اس میں پہلے سے ضروری اقدامات کریں، لیکن معلوم ہی نہیں ہو پاتا ہے، اچانک پہنچتا ہے دستہ وہاں پہ اور جا کے اس کو توڑ دیتا ہے، بلڈوز کر دیتا ہے۔ پہلے سے اگر یہ معلومات ہمارے پاس ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کچھ قانونی کمزوریوں کی وجہ سے چیزیں پیش آ رہی، تو یقیناً ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہمارے وکلاء، ہماری ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور ہم جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہاں کیا کیا جائے جہاں اچانک آ کر کے پولیس کے بلبوتے اور طاقت کے سہارے یہ سب ان کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کون ذمہ دار ہے ان تمام حالات کا؟ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے، مرکزی سرکار کی ہے، ایل جی کی ہے کہ وہ خاص طور پہ ایک طبقے کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار کر رہے ہیں اور ایک طبقے کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، جس سے یہ پیغام جا رہا ہے اس کمیونٹی کے اندر، اس طبقے کے اندر کہ شاید ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ چونکہ حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ آج یہاں مزار کو توڑ دیا گیا، آج یہاں مسجد کو اور مدرسے کو توڑ دیا گیا۔ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کو جب مسمار کیا جائے گا تو یقیناً ان کے اندر یہ فطری چیز ہے کہ ان کے اندر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ تو کیسے اس کو روکا جائے، کیسے اس میں آگے بڑھا جائے؟ خود مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں جو ہمارے خاص طور سے دلی سرکار میں بھی جو ہمارے سیاسی رہنما ہے یا دوسری سرکاروں میں سیاسی رہنما ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایل جی سے، دلی میں خاص طور سے کہ مسئلہ ہے، ایل جی سے بات کریں اور ایل جی سے ہم لوگ بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو کیسے روکا جائے اور کس طریقے سے اس کو بین کیا جائے۔ اس سلسلے میں کی بات آپ نے کی ایل جی سے ملنے کی، تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کا معاملہ ہے کہ ایک ڈیلیگیشن مسلم پرتندھی منڈل جا کر ملا تھا گرہ منتری امت شاہ سے، مولانا محمود مدنی کی اگوائی میں وہ منڈل گیا تھا۔ یہ بتائیے کہ اس کے جانے کے باوجود بھی اور ساری چیزوں پر کہا گیا کہ کھل کر بات ہوئی، جیسے گرہ منتری دکھتے تھے ویسے بالکل نہیں ہے، یہ تک باتیں کہی گئیں، اس کے بعد بھی کوئی فرق ماحول پر کیوں نہیں پڑتا نظر آیا؟ مزار تو ابھی توڑے گئے، مسجدیں ابھی توڑی گئیں، یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو فرق کہاں ہے؟ بالکل، دیکھیے اب کوئی آدمی زبان سے کیا کہتا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ زبان پر جو ہے وہ آیا اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ عملی اعتبار سے تمام طبقوں کو یہ نظر آئے کہ ہمارے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے، ہم بھی میجورٹی والے کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے مائنورٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو میجورٹی کے ساتھ ہے۔ یہ محسوس ہونا چاہیے، یہ ہر ایک طبقہ اس کو فطری طور پر اور تمام لوگ اس کو محسوس کرے کہ یقیناً سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، تب اس کے اندر جو ہے زبان کے اور دل کی بات ایک ہوگی، ورنہ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے، اگر نہیں کریں گے تو کرنے سے ہوگا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ امت شاہ صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ بس ایک زبانی دعوے تھے جو ادھر سے کیے گئے؟ اب یہ تو وہ بتائیں گے جو لوگ گئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا بات چیت ہوئی اور کیا کیا ان کے ساتھ انہوں نے یقین دہانی کرائی۔ جیسے دکھتے تھے ایسے بالکل نہیں ہے گرہ منتری امت شاہ۔ ہاں، اس وقت ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ باتیں کی ہو اور ان کو یقین دہانی کرائی ہوگی ان تمام چیزوں کی جن مدعوں کو لے کر کے وہ گئے تھے۔ اس وقت ان کے سامنے جو باتیں آئی تھی انہوں نے اسی اعتبار سے وہ نقل کیا اور اس کو میڈیا کے سامنے بیان دیا۔ اب وہ اندر سے کیا کر رہے ہیں، اس کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں نہیں بڑھا رہے، یہ تو ان کا ہوم منسٹر کے اختیار کی بات ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ شکریہ بات چیت کرنے کے لیے مولانا، اس پورے مدعے پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ دلی سے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ نیوز MX کے لیے ساحل نقوی۔